میرے بچے، خدا جانتا ہے کہ میری نظر میں تمہارے اور مختار کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ تمہارا غم تمہاری ماں دمہ کا غم اور تمہارے بھائی مختار کا غم ہے۔ میں تمہیں یہ کہنے نہیں آئی ہوں کہ غم نہ کھاؤ اور بےتابی نہ کرو۔ بیوی اور بچے کا داغ جان لیوا ہوتا ہے۔ ہم سب ہی موت کے راستے کے راہی ہیں۔ حضرت اسرائیل کسی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اپنی ماں کی مانو تو میں کہتی ہوں کہ اس غم کو اتنا خود پر طاری نہ کر لو کہ یہ تمہیں خانہ نشین کر کے تمہارے دشمن کی خوشی کا باعث بن جائے۔ کاش شیری بانو محل سے جانے میں جلدی سے کام نہ لیتی۔ میں نے اسے بہت روکا، مگر گویا محل کے تمام در و دیوار اسے بہت چبھنے لگے تھے، یا پھر شاید موت اس کے انتظار میں تھی اور اسے محل سے کھینچ کر لے آئی۔ انسان چاہے کچھ بھی کر لے اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ میں آپ کے آنسوؤں کے ساتھ آنسو بہانے اور یوں اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے آئی ہوں۔ شیرین اور حیدر کے داغ نے ہم سب کو سوگوار کر دیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا درد بہت بڑا ہے۔ شیرین اس موتی کی سی تھی جو آپ کے پاس دیر سے آئی اور جلدی چلی گئی۔ یہ بھی عشق کے راہ و رسم ہے کہ آپ تنہائی کو اپنا رفیق بنا بیٹھے ہیں۔ شیرین محل سے اس لیے گئی تاکہ جو اسے مطلوب تھا اسے پا سکے۔ ارے بھائی رانی ملکہ عالیہ، اپنا بوریا بستر باندھ لو۔ آج سے ہم عرب اشراف کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جو ایرانی نجات کی تحقیر کرتے ہیں کوفے کے محل میں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب سے تمام امراء، وزراء اور قیام مختار کے تمام سرکردہ افراد اپنے گھر والوں سمیت قصر کوفہ میں رہیں گے۔ یہ امیر مختار کا حکم ہے۔ تمہیں بچپنے کی سوچی ہے کیان؟ تمہیں واقعی خوشی ہو رہی ہے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے شیریں بانو۔ میں تو اتنا خوش ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ چیخ چیخ کے سناؤں تاکہ میری آواز تمام عرب کے جاہل قوم پرستوں کو پہنچے۔ سالوں سے عرب کی جہالت نے ہماری نجات کی تحقیر کی ہے۔ آج ہماری خوشی کا دن ہے۔ تم نے کیوں منہ بنا لیا شیریں؟ کیان، تم جب بھی عربی اور ایرانی نجات کی باتیں کرتے ہو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم علی کے شیعہ ہو۔ علی کا چاہنے والا قومی اور نسلی تعصبات کی باتیں نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں شیریں، تم یقین کرو میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کر رہا، مگر سالوں سال زد و کوب، توہین اور تحقیر دیکھنے کے باعث میں مجبور ہو گیا کہ اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ میں بچوں کی طرح خوشی سے اچھل رہا ہوں کہ اسیری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آزادی اور سرداری کا وقت ہے۔ اٹھو، ہمیں جلد سے جلد گھر سے نکل جانا چاہیے۔ بہت سی عورتوں کی آرزو ہوتی ہے کہ ان کا محلوں جیسا گھر ہو۔ شاید تمہیں یقین نہ ہے کیان، میں اپنے اس پرسکون گھر کا محل سے تبادلہ کرنے پہ تیار نہیں ہوں۔ ہمارا محل سے کیا واسطہ؟ دیکھو شیریں، مصلحت قیام کا تقاضا ہے، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ عرصہ محل میں رہنا ہوگا۔ کیسی مصلحت کیان؟ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا قیام مولا علی کی خوبو رکھتا ہے۔ مولا علی محل میں ٹھہرے تھے کیا؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو شیریں؟ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محل میں تھوڑی رہنا ہے۔ قیام کے دشمنوں نے اور اہل شر نے قیام کو برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ابراہیم اور اس کی فوج کے جانے سے کوفہ قیام کے سپاہیوں سے خالی ہو گیا ہے۔ میرے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ شمر اور شبس جیسے خبیثوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ قیام کے سرکردہ افراد کے گھروں پر حملہ کر کے ان کے گھر والوں کو لقمہ بنا لے اور قیام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں۔ میں نے تم سے عشق کا بندھن جوڑا ہے کیان، اگر تم میری جان بھی مانگ لو گے تو دریغ نہیں کروں گی۔ کاش مختار دشمن کی چال بازیوں سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر حل ڈھونڈتا۔ میں جہنم جانے کے لیے راضی ہوں مگر قصر نہیں۔ میں شیریں کا قاتل ہوں، شیریں کا قاتل ہوں۔
قاتل ہوں شیریں. میں نے اپنے حیدر کو مار ڈالا. خدا کی پناہ، بیچارہ پاگل ہوتا جا رہا ہے. بکواس مت کرو ناریا، بات کرنے سے پہلے موقع محل دیکھ لیا کرو. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، آپ خود تو دیکھ رہی ہیں کچھ زیادہ ہی پاگل ہو گیا ہے. میں ہی شیریں اور حیدر کی موت کا باعث بنا. تجھے ارملا کو مارنے کی ایسی کیا ضد تھی بدبخت بدبخت. اپنے آپ کو سنبھالو کیان، تم نے اپنا فرض نبھایا ہے، اپنے آپ کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہو؟ ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا. ہم یعنی کون لوگ؟ یعنی وہ تمام لوگ جو خون حسین کے انتقام کے بہانے طلبگار حکومت تھے. تو اس کا مطلب تمام شہداء کا خون مختار کے سر ہے. میں مختار کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں فی الحال صرف اپنا گریباں نوچ رہا ہوں. میری آج کی یہ مصیبت میرے اعمال کی سزا ہے، ہٹ جانے کی سزا سے رات مستقیم سے. کیا تم مختار سے جدا ہونا چاہتے ہو؟ میں اپنے اندر کے شیطان سے جدا ہونا چاہتا ہوں. کیان کے استعفے دینے کی خبر مختار کی کمر توڑ دے گی. دمر جان، یہ خبر آپ ہی مختار کو سنائیے، مجھ میں تو اس کی ہمت نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کہ مختار کو بہت خوش ہونا چاہیے، اس نے ایرانیوں سے دوستی کا خمیازہ کچھ کم نہیں بھگتا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اگر کیان چلا جائے تو عرب کے بڑے بزرگ مختار سے دوستی کر لیں گے. آخر تم کب ایرانیوں کی دشمنی سے دستبردار ہوگی ناریا؟ کیان اور مختار بہت پرانے دوست اور ساتھی ہیں، جوانی سے ایک ساتھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے فراق کو نہیں سہ سکتے. آپ نے سن تو لیا دماں جان، وہ مختار کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا. اگر اسے شرم مائل نہ ہوتی تو اپنی بیوی اور بچوں کا خون بھی مختار کے ساتھ تھوپ دیتا. استغفار کرو ناریا، کیان سوگوار ہے، بیمار ہے اور بخار میں پڑا ہے. اگر کوئی غلط بات کہہ بھی دے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. بہت حسن زن سے کام لیتی ہو. کیا ہوا دماں جان؟ کیان کس حال میں ہے؟ کیان کو بہت بھیانک چوٹ پہنچی ہے بیٹا. اسے یہ توقع نہ رکھو کہ اتنی جلدی کمر سیدھی کر لے گا. کیان بچہ نہیں ہے اماں، اس نے ساری زندگی جہاد کیا ہے، زمانے کا ہر اچھا برا سہ چکا ہے. جس نے عاشور کو درک کر لیا ہو اسے ان مصیبتوں پر غلبہ پا لینا چاہیے. کچھ وقت لگے گا بیٹا، اسے کچھ عرصے اس تنہائی میں رہنا ہوگا تاکہ اس مصیبت کا داغ اس کے لیے آسان ہو جائے. مختار، تمہارا دوست کیان استعفیٰ دے چکا ہے، وہ اب تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتا. وہ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، کیان بیوی بچے کا داغ اٹھائے اور مختار کوئی غم نہ سہے. یہ کس طرح کا فیصلہ ہے عورت؟ حقیقت کڑوی ہی ہوتی ہے مختار. آخر کیان کا تمہیں پیٹ دکھا کر استعفیٰ دینے کی کیا وجہ ہے؟ مختار نے اس کی بیوی اور بچوں کو مارا ہے یا ہرملا نے؟ اگر اس کی داڑھی میں کوئی چوروں والا ٹنکا نہ ہوتا تو وہ ہرملا کے خون کا مزید پیاسا ہو جاتا، نہ کہ پیچھے ہٹ جاتا. بکواس بند کر عورت، تمہاری زبان کے بچھو نے ہمیشہ بیچارے کیان کو ڈنک مارا ہے. آخر تم کب تک اس اندھی اور جاہلانہ دشمنی کو آگے بڑھانا چاہتی ہو؟ اگر میں یہ کہوں کہ کیان کا آج پیچھے ہٹنا تمہارے سالوں سے کینہ توزی کی وجہ سے تو غلط نہ ہوگا. آخر کیان کو مختار کے رکاب میں کیوں رہنا چاہیے جبکہ اسے مسلسل مختار کے گھر والوں سے تحقیر اور توہین کا سامنا کرنا پڑتا؟ مختار، میں پولیس رات پہ تمہیں چھوڑوں گی نہیں. سن رہی ہو امرا؟ جب سے بادشاہت ملی ہے اس کی آواز اونچی ہو گئی ہے. مجھے شک ہے تمہارے دل میں بال بچوں اور اپنوں کی ذرا سی بھی محبت ہونے میں. تمہارا باپ اور بھائی ایرانیوں کے ہاتھیوں کے پاؤں تلے دب کے مر گئے اور تم نے نہ جانے کیسے اپنا دل ایرانیوں کو نکال کر دے دیا ہے. تم نے ویسے بھی ایرانیوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ذرا اپنا تخت و تاج بھی کیان کو نکال کے دے دو تاکہ تمہیں نظر آئے کہ وہ کیسے خوشی کے مارے اپنے بال بچوں کا غم بھول جائے گا. اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو اس عورت کو طلاق دے دیتا. بیٹا، اپنے صبر کا ثواب ضائع مت کرو. مختار تمہاری طرح کے مردوں کو حامل صبر ایوب ہونا چاہیے. تم کچھ بتاؤ عمرہ،
उम्मीद निजात कियान है कोई? मुख्तार, कियान तुम्हारी रकाबत में मगलूब हो गया है। रकाबत वो भी मुझसे? हाँ, रकाबत वो भी तुमसे। उसने खतरनाक तरीन और मुश्किल तरीन कामों को अपने जिम्मे लेकर अपने आप को क़याम का सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स कहलवाना चाहा था। जब वो हुरमुला से लड़ने में शिकस्त खाता है और अपनी बीवी और बच्चे को भी गंवा देता है तो अपने आप को खो बैठता है। उसने तुम पर, तुम लोगों के क़याम के अहदाफ पर शक किया है। उसका मानना यह है कि मुख्तार ने क़याम की राह में असल रास्ता खो दिया है। ये कयास तो बिल्कुल बेतुका है उमारा। अगर कियान लड़ने की राह से मुनहरिफ हो गया है और अपनी खातिर तलवार नहीं चला रहा तो इसमें मुख्तार का क्या कसूर है? तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। ये जान लो कि क़याम का दर्द क़याम की हुकूमत का दर्द है, जिसे जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहिए। आपने ज़हमत फरमाई अमीर। मैं मुख्तार हूं कियान, तुम्हारा सालों अच्छे बुरे वक्त का दोस्त। हमारे दिलों को इश्क अली ने आपस में जोड़े रखा है। मकतब अली में अमीर हो या असीर, शाह हो या भिखारी, शर्त सरबुलंदी सिर्फ उसका इश्क है। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो चला आया। खुशामदीद मुख्तार। तुम भी खुश रहो आदि राह के साथी। मुख्तार और कियान हो या न हो, अली का रास्ता और मजहब जिंदा रहेगा। आखिर कब तक सियापोश होकर ताजियत में रहना और हमसे दूर रहना चाहते हो? मुझे नहीं मालूम मुख्तार। मैं न तो शीरीं के लिए अच्छा शौहर बन सका और न हैदर के लिए अच्छा बाप। मेरी सारी जिंदगी सिर्फ सफर और खतरों से भरी हुई थी। काश एक बार शीरीं अपना शिकवा बयान तो करती। वो मेरी जबरदस्तियों पर राजी रहती थी और कुछ भी न कहती थी। मैं इस बात पे कुड़ रहा हूं कि शीरीं और हैदर को बेबसी में मारा गया, यहां तक कि किसी ने उनकी चीख भी नहीं सुनी। काश उर्मिला मुझे मार डालता, मुझे उसका बदला चुकाना हो। मेरी बीवी और बच्चे का कत्ल मेरे सर है, जो कि इंतकाम की प्यास में उछल रहा था। रास्ते की हकानियत पर शक वहां तक सही है जब तक ये कुफ्र तक न ले जाए। क्या तुम्हारे घर वाले मौला हुसैन के घर वालों से ज्यादा बेकस थे? जो जुल्म तुम पर हुआ वो हमारे मौला हुसैन पर होने वाले जुल्म के सामने सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। जो भी इस राह में जितना ज्यादा मुकर्रब होगा वो ज्यादा मुसीबतें उठाएगा। खुदा की कसम, अगर सालों जो हम साथ मिलकर जुल्म और जूर से लड़े हैं, अगर एक बार भी मुझे तुमसे रश्क हुआ है तो वो यही होगा कि तुमने बीवी और बच्चे का दाग देखा और मुख्तार ने नहीं देखा। तुम इस वक्त हम सबसे ज्यादा मौला हुसैन से नजदीक हो। तुम्हारा दिल कैसे मानता है, तुम्हारा दिल कैसे मानता है कि रास्ता मोड़ के चले जाओ जालिम?
तुम रो रही हो उमरा? नहीं, मैं तो नहीं रोई। तो बानू की आंखों पर घूमने वाले मोती प्यार की वजह से हैं। मजा नहीं आया। कभी कभार मजा न आने में ही मजा होता है। कहीं महल को छोड़ना तुम्हारे लिए दुश्वार तो नहीं? मैंने इन पत्थरों के महल में उम्र गुजारी है। अगर इन सुतूनों से मुझे मोहब्बत हो गई होती तो मैं मुख्तार की बीवी ना बनती। जवाब दंदान शिकन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बानू किस बात पर गमज़दा है? मुझे याद आ रहा है, सर भी याद आ रहा है मुझे। उसके साथ महल में आई थी, उसके बगैर जा रही हूँ। खुदा उसकी मगफिरत फरमाए। अगर वो होता तो भी दरवाजे पे खड़ा होता और चिल्ला रहा होता, जल्दी कीजिए बीबी जी, जल्दी कीजिए। मैंने ऊंट पर कजावा रख दिया है। बेचारा बेज़बान जानवर तकलीफ में है, तकलीफ में है वो। खुदा उसकी मगफिरत करे। ज़रबी नौकर नहीं था, गुहारे नायाब था। मेरे लिए तो वो एक माँ से ज्यादा चाहने वाली दाया की तरह था। मेरे लिए लफका का मतलब है बदोश करने वाली खुशबू, लहरों की शरशर की आवाजें, मुर्गे की सुबह की अजान, खेतों में तेज हवा की आवाज और ज़रबी वो भाई जो दरख्त के साए की तरह मेरे लिए एक हक ना जताने वाला शख्स था, जिसके साए तले में लफका की गर्म हवाओं से महफूज रहती थी और उसे बार बार तंग करती थी। एक दफा भी उसने बदतमीजी से जवाब नहीं दिया। लफका का इलाका जंगल की भेड़ों और कुत्तों की खौफनाक आवाजों के साथ ज़रबी के बगैर बहुत डरावना होगा। आप मोहतरम खवातीन उन घरों की चश्मो चराग हैं जिनकी एक एक ईंट आपके मर्दों की पेशानी के पसीने के मरून मिन्नत है। जिन जवानों ने अपने काम काज छोड़ दिए हैं, तलवारें हाथों में ले ली हैं ताकि अपने शर्फ, दीन और नामूस का दिफा करें। जो रौब और वहशत कूफे के अशरार ने दिलों में डाल दिया था, उसने हमें मजबूर कर दिया कि कुछ अरसे इस बड़े महल के मेहमान हो जाएं। जानता हूं कि आप में से अक्सरियत को ये पसंद न था और महल में रहना आपके लिए निहायत दुश्वार था। मरहूमा शीरी बानो भी इस बात का एक बड़ा नमूना थी, जो महल में रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर दिल पर जब्र करके मजबूरन यहाँ पर ठहरी रही। काश वो चंद रोज और सब्र कर लेती और हमें अपना सोगवार न बनाती। तुमने कब से आईना नहीं देखा? क्यों? तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के होते जा रहे हैं। तुम्हारे ख्याल से ये कैसी निशानी है? इस बात की अलामत है कि तुमने इक़्तिदार के सरकश घोड़े को लगाम दे रखी है। तुम इक़्तिदार पर सवार हो, इक़्तिदार तुम पर सवार नहीं। बड़े लोग बड़े बोझ के तले कमर नहीं झुका लिया करते, बाल सफेद कर लेते हैं। तुम्हें अदलो इंसाफ का कम है मुख्तार, लिहाजा अपने आप पर जुल्म मत करो। थोड़ा बहुत अपनी फिक्र भी क्या करो। अदल से हुकूमत करना तेज तलवार पर अपनी गर्दन रख देने के बराबर है। एक लम्हे की भी गफलत कर ली तो शहरत कट जाएगी। मैं जिस कदर हुकूमत के मामलात में आगे बढ़ता जा रहा हूं, उतना ही मेरे मौला अली की मजलूमियत मुझे समझ में आती जा रही है। मौला अली की तकलीफों का इदराक जानलेवा है उमरा। उसका सबसे छोटा असर बालों का सफेद होना है। अब जबकि खुदा के लुत्फ व करम से लईनों का शर खत्म और खतरा तमाम और अमन नियत बरकरार हो गई है, बेहतर है कि आप भी अपने सादा और हसीन घरों को लौट जाएं। अपने हुजरों की गर्द गुबार और मकड़ी के जाले खत्म कीजिए
آپ کی مرغیاں، بطخیں اور باغیچے آپ کے دانے پانی کے منتظر ہیں۔ جائیے اور اپنے گھروں میں عشق کی آب و ہوا کو دوبارہ قائم کیجیے۔ امیر مختار بذات خود آپ لوگوں کے محل سے جانے کے بارے میں اجازت دینے آنا چاہتے تھے، مگر میں نے پیش کلامی کی اور ان کے دل کی بات آپ کے حضور میں عرض کر دی۔ خدا جانتا ہے کہ مختار، میں اور آپ کے شوہروں میں سے کسی ایک نے بھی قیام سے وراثت پانے کی نیت سے تلوار نہیں چلائی۔ اگر مجبوری نہ ہو تو محل میں رہنا ہمارے لیے غیر پسندیدہ بات ہے اور قیام کی خواہان عدل حکومت کو بدنام بھی کرتا ہے۔ فی امان اللہ۔ مرحبا عبد الرحمن، ہم شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمارے بدلے زحمت کی اور ہمارے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ جو جھوٹے افراد ہمیں کذاب، ہمارے قیام کو بے معنی اور ہماری حکومت کو غاصب ٹھہراتے ہیں، ان کا سارا خوف ہمارے عدل و انصاف سے ہے۔ عدل کے طرفداروں کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ صاحبان منصب حکومت عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ ہائے، گویا کوئی خواب دیکھ رہے تھے، اب ہمیں دوبارہ اپنے اسے کیڑے مکوڑوں سے بھرے گھروں کی طرف لوٹ کر جانا پڑے گا۔ بے فکر رہو بہن، کوفے میں جدھر دیکھو شیم الخولیہ اور ہرملہ جیسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ میرے خیال سے پھر ہم اس جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ خدا کرے تمہاری بات پوری ہو بہن۔ تم چپ کیوں ہو عمرہ؟ تمہیں تو اس خبر سے خوش ہونا چاہیے۔ ام ثابت کی زبان کے ڈنگ سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ مختار کے لیے فکر مند ہو راحلہ، وہ زمین سے اکھڑتا جا رہا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میرے اور تمہارے لیے ہمارے مردوں کی یاد ہی شوہر کہلاتی ہیں۔ میرا دل تو بے قرار ہے اس آشیانے کے لیے جو ابراہیم کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ مجھ سے ملنے آؤ گی نا عمرہ؟ زندگی رہی تو آؤں گی انشاءاللہ۔ سکون مل گیا۔ خدا تمہارے باپ کی مغفرت کرے مختار، کتنا اچھا کام کیا اس نے ہمیں اس قید خانے سے چھڑا کے۔ میں تو مر گئی تھی بچوں کی ٹیاں ٹیاں سن سن کر۔ اتنی ساری غریب اور بے ڈھنگی عورتوں کے ریوڑ کے ساتھ مل کر رہنے کی کون حسرت کرتا ہے؟ کوئی بھی جگہ انسان کے اپنے گھر کے جیسی نہیں ہوتی۔ ابو مفلس، خلیفہ زبیری کو لکھو کہ ہم آپ کے احکامات کے تابع دار ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ بنی امیہ نے حجاز کی طرف حملے کی ٹھان لی ہے۔ حرم بیت اللہ کا دفاع ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لکھو کہ اگر ہماری مدد کی ضرورت محسوس کریں تو مضائقہ نہ کریں۔ خدا کا لشکر جہاد کے لیے تیار ہے۔ جی امیر۔ ہم خلیفہ کے احکامات کے تابع دار ہیں۔ بنی امیہ نے حجاز کی جانب لشکر کشی کی ہے۔ حرم بیت اللہ کا دفاع ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو مضائقہ نہ فرمائیے گا۔ خدا کا لشکر جہاد کے لیے تیار ہے۔ والسلام، مختار ابن ابو عبید ثقفی۔ معلوم ہمیں بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ یہ لمبا چوڑا جھوٹ آپ سب نے بغور سن لیا۔ ہمارے حاکم سے لڑا ہے، اسے کوفے سے نکال چکا ہے، سارے مزے لوٹ چکا ہے، اور پھر خط میں ہماری اطاعت کی باتیں کرتا ہے۔ شیطان کہیں کا ایسے خط و کتابت کر رہا ہے کہ جیسے ہم کہنا نہیں چاہیے گدھے ہیں۔ عراق عرب باڑ میں جائے، مگر اس توہین کا کیا کریں؟ میرے خیال سے
मुख्तार के इस साजिशी मीठी लहजे के पीछे कोई बड़ी चाल है। जाफर, शक न करो। मुख्तार इस खत व किताबत और दिलसोज माँ के लहजे के जरिए हमारे गुस्से से बचना चाहता, ताकि पुरसुकून होकर फतह मूसिल पर तवज्जो दे सके। यकीन करो जाफर, इब्ने मरजाना पर गलबा पाने के बाद हमारे खिलाफ तलवार उठाएगा। शाबाश। माफी चाहता हूँ भाई, आप मुख्तार की मक्कारी से वाकिफ हैं, तो हमले का हुक्म क्यों नहीं देते? फिलहाल ये मसलहत के खिलाफ है कि हम उससे पंजा आजमाई करें जाफर। माफी चाहता हूँ भाई, आप मुख्तार की मक्कारी से वाकिफ हैं, तो हमले का हुक्म क्यों नहीं देते? फिलहाल ये मसलहत के खिलाफ है कि हम उससे पंजा आजमाई करें जाफर, खास तौर पर जबकि वो बनी उमैया के खिलाफ खड़ा हुआ है। इब्ने जियाद का शर दफा करना तमाम मुसलमानों के मफाद में है। अभी दरायत और सियासत के साथ इस बागी जानवर को महार किया जा सकता है। ये लो मखजूमी, ये रहा तुम्हारी इमारत का हुक्म। और ये रहे 30,000 सोने के सिक्के। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इस रकम से कम आधे खाने काबा को सुनहरा किया जा सकता है, जो मेरी बहुत पुरानी आरज़ू थी। मगर अफसोस कि कूफे पर तसल्लुत पाना खाने काबा को रौनक बख्शने से ज्यादा वाजिब है। मुख्तार के मुताबिक जैसा कि उसने लिखा है, हमारा ताबेदार है, उसे कूफा तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए। अगर हवाले ना करे तो फिर उस सोने के ढेर से एक लश्कर बनाओ और उसके शर को दबा कर दो। देखो कैसे जगमगा रहे हैं। इतने सारे सोने से तुम सारे जहां की आंखों को अंधा कर सकते हो। क्या आपके मुताबिक ये हो सकता है? ये बहुत ही आसान काम है मुसलमान। कितने अहमक हो तुम। अगर ना हुआ तो अपने इस बड़े से सर को बसरा की तरफ मोड़ लेना। जाफर, क्या तुम समझते हो कि उमर इब्न अब्दुल रहमान मखजूमी इस मैदान के काबिल है? अभी निकला नहीं है यहाँ से, और इसका पजामा ठीक कर। माफी चाहता हूँ भाई, इतना तो मान जाइए कि ये गले में फंसने वाला निवाला है, उसका हक है वो घबराए। मैं उसे समझा दूंगा। मेरा दिल इतने सारे सोने पर जल रहा है जाफर, मुझे डरे वो इन्हें जाय न करते। बहरहाल मैं तुम्हारी राय पर भरोसा करता हूं जाफर। सिर्फ इतना करो कि सोने के ढेर को मेरे पछताने से पहले मेरी नजरों से दूर कर दो। ये रही नए गवर्नर की कीमत। कितने हैं ये? 70,000 दिनार। वाह,
یہ کچھ زیادہ نہیں؟ یہ تقریباً اس رقم کی دگنی ہے جو زبیر کے بیٹے نے نئے گورنر کو دی ہے. چارہ کوئی نہیں. مجھے امید ہے کہ اس رقم کو دیکھنے سے گورنر صاحب لالچ میں پڑ جائیں گے اور کوفہ کے علاوہ کسی اور جگہ عمارت کے لیے چلے جائیں گے. قبول نہ کرے تو؟ قبول نہ کرے تو تمہیں دوسری زبان میں بات کرنی ہوگی. مختار کا قاصد ہو؟ 2 اونٹ اور 1 سوار. بعید ہے کہ وہ مختار کی جانب سے ہو. کیوں بعید ہے امیر؟ اگر مختار سرکشی کرنا چاہے اور کوفے کو ہمارے حوالے نہ کرے تو اس کے لیے وہ ایک ہی قاصد بھیجے گا. اگر وہ خلیفہ کی اطاعت کرنا چاہے اور اپنی زبان پر قائم رہے تو اسے ایک بڑا قافلہ شان کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ ہمارے استقبال کے لیے بھیجنا چاہیے تھا. یہ کارواں تو کسی سے بھی شباہت نہیں رکھتا. تم مختار کا سپاہی. تو تمہارا قتل واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ تم مختار کے آدمی ہو. مختار کا آدمی ہونا جرم ہے کیا؟ مختار اور اس کی پوری حکومت عجموں کی حمایت کی وجہ سے مجرم ہے. اونٹوں پر کیا لدا ہوا ہے؟ طلا. طلا؟ ہاں، 70,000 دینار ہیں. یقیناً ان عجموں کے حقوق ہوں گے جو مختار اور اس کی حکومت کے نام پر اچھلتے ہیں. جی نہیں، قیمت ہے نئے گورنر کوفہ کی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے. آپ کہیں تو ان ڈاکوؤں کو مار بھگائیں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تیور دکھائیں گے تو کوفے والے آپ کو بآسانی قبول کر لیں گے. چند ڈاکوؤں کو بھگا دینے سے تو کوفے والے ہمارے قدرت کے روب میں نہیں آ جائیں گے. خاص طور پر کوفے والے جن کی تلواریں ان کے دماغ سے زیادہ چلتی ہیں. اس بڑے خزانے کی برکت سے اس کی جان بخش دیتے ہیں اور گھوڑے اور اونٹوں کو لے جائیں گے. تمہیں بہت کھجلی ہے. اس خزانے سے نازک بدن کنیزیں خریدیں گے تاکہ وہ ہمیں کھجائیں. تو تمہارا سر تمہارے بدن پر بے چین ہو رہا ہے. اچھا مزہ کر لیتے ہو تم چلگوزے. شاید مجھے اپنی مرچوں والی تیزی تم لوگوں کو دکھانی پڑے گی. اگر ان اونٹوں کو تم لوگوں نے ہاتھ بھی لگایا تو اپنے قتل کے خود ذمہ دار ہوگے. اسے چباؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کتنا تیز ہے.